السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ روسی فورسز کی طرف سے برقی انفراسٹرکچر پر حملوں کی وجہ سے یوکرین کے دارالحکومت کیف کی گلیاں نیم تاریکی میں ڈوب گئی ہیں۔ کیف علاقائی عسکری ادارے کے سربراہ اولیکسی کولبیا نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روسی فورسز نے آج کیف میں ایک انرجی انفراسٹرکچر کو ہدف بنایا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کولبیا نے انرجی انفراسٹرکچر کے شدید متاثر ہونے کا ذکر کیا اور کیف کے شہریوں سے بجلی کی بچت کی اپیل کی ہے۔ اپیل کے بعد شام کے وقت کیف کی گلیاں نیم تاریکی میں ڈوب گئی۔ اسٹریٹ لائٹوں کی اکثریت گل رہی اور جلنے والی روشنیاں بھی کم وولٹیج پر روشن کی گئی۔ اپیل کے جواب میں بند دکانوں کی شوکیس بتیاں بھی بجھا دی گئی۔ واضح ہے کہ روسی فورسز نے کیف میں بعض الیکٹرک سپلائی مراکز کو نشانہ بنایا۔ افریقی یونین کے چین نے اتوار کو ایتھوپیا کے شمالی ٹیگرے علاقے میں 2 سال پرانے تنازع میں ملوث افراد سے فوری غیر مشروط جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے اور براہ راست ان مذاکرات پر رضامندی کا مطالبہ کیا۔ افریقی یونین کے چیئرمین موسیٰ فاکی نے کہا کہ وہ ٹائیگرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کی خبروں پر گہری تشویش کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ AU نے ایک بیان میں کہا، چیئرپرسن فوری غیر مشروط جنگ بندی اور انسانی خدمات کی بحالی کا پرزور مطالبہ کرتی ہے۔ ایتھوپیا کی حکومت کے ترجمان لیگسے ٹولو، فوجی ترجمان کرنل گینیٹ ایڈانے ریڈوان حسین، وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ابی احمد اور ترجمان ولیم سوم نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ابوظہبی میں ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر پر کام جاری ہے اور دبئی میں ایک اور مندر کا ابھی افتتاح کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے سفیر اور متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ یہاں ابوظہبی میں رواداری کی چمکتی ہوئی مثال دیکھ رہے ہیں جس سے وہ گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ مئی میں ہندوستان UAE تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ تقریباً 3.5 ملین ہندوستانی متحدہ عرب امارات میں رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اس کمیونٹی کے لیے بنایا گیا پہلا ہندو مندر 1950 کی دہائی میں دبئی میں کھولا گیا تھا۔ حال ہی میں مقامی حکام کی طرف سے عطیہ کردہ 15 ایکڑ اراضی تک توسیع کی گئی، جس میں ہندوستانی اور اسلامی فن تعمیر کو ملایا گیا۔ اس ماہ کے شروع میں متحدہ عرب امارات کے وزیر رواداری شیخ نہیان بن مبارک نے اس کا دوبارہ افتتاح کیا۔ شیخ نہیان کی بطور مہمان خصوصی موجودگی، اور حقیقت یہ ہے کہ دبئی حکومت نے ہندو مندر کے لیے زمین فراہم کی ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے میں کتنی فعال ہے کہ یہاں کی ہندوستانی کمیونٹی آرام دہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے سفیر نے یہ بات کہی۔ متحدہ عرب امارات میں مقامی طور پر تیار ہوئی پہلی ہندی اردو فلم، جس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا، 11 نومبر 2022 بروز جمعہ کو متحدہ عرب امارات کے ملک بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کاسٹ مکمل طور پر پاکستان سے ہے، لیکن اس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے عملے کے ارکان شامل ہیں۔ منیش پوار کی ہدایت کاری میں بنی اس فلم کی کاسٹ میں سمیع خان، علیزہ ناصر، فیضان خواجہ، جاوید شیخ، مرینا خان اور علی سکندر شامل ہے۔ اسے دبئی میں بلین پروڈکشن نے تیار کیا ہے اور تھائی لینڈ میں شوٹ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے 215ویں اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ اجلاس پیرس میں 19 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب کے وفد میں شہزادی حیفا بنت عبدالعزیز آل مقرن اور یونیسکو میں سعودی عرب کی مستقل نمائندہ اور تنظیم کے پروگرام اور بیرونی تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین احمد بن عبدالعزیز البلید اجلاس میں شامل ہیں۔ سعودی قومی کمیٹی برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس کے سیکریٹری جنرل اور ثقافت اور تعلیم کی وزارتوں اور انسانی حقوق کمیشن کے ماہرین نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کے افتتاحی سیشن میں مملکت کی جانب سے پائیدار ترقی اور سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے کوششوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ سعودی خاتون امل بنت فیصل نے پروفیشنل گھوڑ سوار ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ امل بنت فیصل کو مقررہ امتحان میں کامیابی کے بعد باقاعدہ گھوڑ دوڑ میں حصہ لینے کا لائسنس جاری کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی خاتون نے مقررہ کورس مکمل کرنے کے بعد گھوڑ سواری کے دوڑ کے ضوابط کے مطابق امتحان میں حصہ لیا، جس میں کامیابی حاصل کی۔ واضح ہے کہ گھوڑ دوڑ مقابلوں میں حصہ لینے والے گھوڑ سواروں کے لیے باقاعدہ قواعد مقرر ہے۔ سعودی عرب کے شہر الحفوف میں مقامی خاتون نورا حمود کو اپنے فیملی ریسٹورنٹ سے ماہانہ 40,000 ریال آمدنی ہو رہی ہے۔ الاخبار چینل سے گفتگو کرتے ہوئے نورا نے کہا کہ سعودی خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی شناخت بنا رہی ہے۔ کاروباری منصوبے شروع کرنا اور انہیں کامیاب بنانا سعودی خواتین کی شناخت بنتی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ فیملی ریسٹورنٹ کھولنے سے قبل 4 سال سے زیادہ عرصے تک پرائیویٹ سیکٹر میں ریسٹورنٹ کا تجربہ حاصل کیا۔ جب یہ احساس ہوا کہ ریسٹورنٹ اپنے طور پر چلا سکتی ہوں تب اپنے اہل خانہ سے مدد طلب کی۔ شوہر اور بچوں نے بھرپور تعاون کیا۔ فیملی ریسٹورنٹ کھولنا میرا خواب تھا جو پورا ہو گیا۔ قطر کے وزیر صنعت و تجارت محمد بن حامد بن قاسم الثانی نے کہا ہے کہ علاقائی و بین الاقوامی موضوعات میں قطر کا ترک کے ساتھ مشترکہ ویژن کا حامل ہونا قابل تعریف پہلو ہے۔ وزیر الثانی نے اقتصادی دو طرفہ موضوعات میں ترک قطر تعاون کے بارے میں قطر کی سرکاری خبررساں ایجنسی QNA کے لیے بیانات جاری کیے۔ انہوں نے علاقائی و بین الاقوامی موضوعات میں ترکیہ اور قطر کے مشترکہ ویژن کو سراہا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اتفاق کی صورتحال نے تجارتی حجم اور اقتصادی تعاون پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکی کے ضلع بارتین کی تحصیل اماسرا کی معدنی کان میں دھماکے کی وجہ سے جانی نقصان پر ترکیہ کے ساتھ اظہار افسوس کے پیغامات کا سلسلہ دنیا بھر سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے ترجمان اسٹیفن دوجارک کے ذریعے جاری کردہ بیان میں کہا کہ معدنی کان میں دھماکے کے نتیجے میں جانی نقصان پر مجھے شدید افسوس ہوا ہے۔ گٹرس نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل و عیال کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کے لیے عاجل شفا کی تمنا ظاہر کی۔ کرغستان کے صدر جناب جباروف نے بھی صدر اردغان کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کے لیے افسوس کیا اور زخمیوں کے لیے فوری صحتیابی کی تمنا کی ظاہر کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے بھی ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ بارتین میں کان کے حادثے کے نتیجے میں ہوئی ہلاکتوں پر ہمیں سخت افسوس ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی طرف سے سمن موصول ہونے کے بعد دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے لیفٹیننٹ گورنر سے دہلی کے بگڑتے امن و امان کے بارے میں تیکھے سوالات پوچھے ہیں۔ منیش سسودیا نے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے LG ونے کمار سکسینہ پر دہلی کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو لے کر سخت حملہ کیا۔ منیش نے کہا کہ دہلی میں لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہو چکا ہے۔ منیش سسودیا نے کہا کہ بیلجیت نگر میں ایک 25 سالہ لڑکے کا قتل کیا گیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں عصمت دری اور قتل کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دہلی اب مجرموں کی دارالحکومت بن چکی ہے۔